جب رشتہ دار آپ کی غربت اور ناکامی کا مذاق اڑائیں، کہکے لگائیں، آپ پر ہنسیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کر کے آپ نے چلتے پھرتے یہ ایک لفظ جو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے پڑھتے جانا ہے، بس پڑھتے جانا ہے، چلتے پھرتے بنا وضو کے انشاءاللہ ناممکن بھی آپ کی زندگی میں ممکن ہونے شروع ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک لفظ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ایک لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ آج اس راز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ وہ میرے تمام سننے والے جن کے تمام رشتہ دار عزیز و قارب ان کی غربت پر، ان کی مایوسی پر، ان کی غریبی پر، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ناکامیوں پر کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس چپ چاپ کر کے مایوسی نہیں کرنی، بس چپ چاپ کر کے اس عمل کو، اس ایک لفظ کو جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے چلتے پھرتے بنا وضو کے پڑھنے شروع کر دینا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں گے ہر آنے والا پل آپ کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کر دے گا۔ یہ لفظ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اس سے پہلے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے نا، جتنے بھی اٹکے ہوئے کام تھے نا، جن میں بندش آ گئی تھی، چاہے جادو کی وجہ سے، چاہے کسی بھی وجہ سے بندش آ گئی تھی، رک گئے تھے، وہ تمام کام اللہ کے فضل و کرم سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان میں اللہ پاک خیر لے آئے گا، عافیت لے آئے گا، آپ کی مدد اللہ پاک اپنے غیب کے راستوں سے کرے گا، آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک لفظ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ اس ایک لفظ کو آپ نے دن میں 3 طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل بتاؤں گا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور ہر دفعہ کیونکہ آپ نے اس عمل کو دن میں 3 حصے آپ نے کرنے ہیں، یعنی صبح، دوپہر اور شام۔ آپ چلتے پھرتے بنا وضو کے اس عمل کو کریں گے۔ یہ عمل اتنا آزمودہ ہے، اتنا خاص ہے، جب آپ اس عمل کو کرو گے تو آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو، آپ اپنی زندگی میں امیری کو، آپ اپنی زندگی کو اپنی جاگتی آنکھوں سے جب بدلتا ہوا دیکھو گے، آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کاش یہ عمل ہمیں پہلے مل جاتا، کاش یہ ایک لفظ ہم پہلے پڑھ لیتے، آج ہماری زندگی کب کی بدل چکی ہوتی، نہ یہ غربت ہوتی، نہ یہ پریشانی ہوتی، نہ امیدی ہوتی۔ آپ یقین کرو گے جب اس عمل کو کرو گے، آپ مجھے اتنی دعائیں دو گے کہ اس مختصر عمل نے ہماری زندگی کی کاہی پلٹ دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ غربت کی وجہ سے ستائے ہوئے ہیں، اجڑی قسمت ہے، بندش ہے، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہے، آپ کو کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، آپ مایوس ہو چکے ہیں، بے اولاد لوگ اس ایک عمل کو چلتے پھرتے پڑھ لیں گے، اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک ان کو من پسند روزگار سے نوازے گا۔ یہ عمل کچھ ہی دن آپ جب کر لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، آپ کو غیب سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے، اس خاص عمل کو، اس خاص لفظ کو دن میں 3 طرح کے طریقوں سے، کیونکہ میں یہ 3 طرح کا بتاؤں گا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مقدار کے ساتھ اس ایک لفظ کو آپ نے دن میں 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور دیکھیں گے کہ آپ کچھ ہی دن میں جب اس عمل کو کر لیں گے، آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے اچھے نہیں آ رہے، من پسند رشتہ نہیں آ رہا، وہ اس خاص عمل کو
بتائے گئے طریقے سے چلتے پھرتے روزانہ کی بنیاد پڑھیں گے، انشاءاللہ جب چند دن آپ پڑھ لیں گی، جو آپ کے من پسند رشتے ہوں گے وہ خود چل کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہوگی، بہاریں آپ کی زندگی میں لوٹ آئیں گی۔ اس عمل کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کے لیے سب سے بڑی جو شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یعنی کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن آپ نے تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہی ہوں۔ خفیہ طریقے سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے چلتے پھرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک خاص مقدار ہے، آپ نے اس عمل کو 3 طریقے سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اگر اس سے پہلے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ اب جو طریقہ کار بتاؤں گا یہ طریقہ کار آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ طریقہ کار آپ کی اجڑی قسمت کو بہترین کر دے گا۔ آپ کے جو مستقبل میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو جو ناممکن کام لگتا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ جو بھی کام آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ایک لفظ کو چلتے پھرتے 3 طریقوں سے آپ نے دن میں پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے، ان 3 طریقوں سے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے پھرتے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود بھی آپ یعنی درود ابراہیمی اس کو بولتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نماز والا درود پڑھتا ہوں اس عمل کے آغاز میں، کس طریقے سے پڑھوں گا آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل بتانے لگوں، یہ عمل آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی اور نہ ایک جگہ بیٹھنے کی، چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے 3 وقفوں کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ دن میں آپ نے 3 حصے بنا دینے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، دوسرے حصے میں کیا پڑھنا ہے، تیسرے حصے میں کیا پڑھنا ہے، یعنی صبح دوپہر شام جب آپ کو فرصت ملے۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار والی جگہ کاروبار کی ترقی کے لیے عمل کر سکتے ہیں، بہنیں بیٹیاں گھروں میں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان کا کوئی بزنس ہے، یہ گورنمنٹ جاب ہے یا پرائیویٹ کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنی ترقی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، آفیشیل جو بلاکیجز ہیں، ان کو دور کروانے کے اعتبار سے، اپنی پروموشن کے اعتبار سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات ہے، اس کو اپنے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ کو خاص مقدار سے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اور ہر عمل کے درمیان آپ نے ایک وقفہ رکھنا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے دن میں، صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن ایک دفعہ نہیں پڑھنی، اس کی پوری مقدار بتاؤں گا۔ جتنی دفعہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بولوں گا، آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے مقدار ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا، مقدار کو کم زیادہ کر دیا، پھر یہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، پھر اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح پڑھنی، میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ، جیسے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، ہونے شروع ہو گئے، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہونے لگی ہیں۔ جس بھی مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہو، روزگار، من پسند، قرض سے نجات، بے روزگاری میں روزگار، ذاتی گھر،
اگر آپ غیبی اللہ کی مدد چاہتے ہو، رشتوں میں بندشیں ختم کروانا چاہتے ہو، من پسند رشتوں کے اعتبار سے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 بار پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے جلد بازی سے نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا وہابو۔ اب یا وہابو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا وہابو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا وہابو کو 3 بار، یا وہابو 1 بار، یا وہابو 2 بار، یا وہابو 3 بار، چلتے پھرتے یہ آپ نے عمل کرنا ہے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے یا وہابو کو 3 دفعہ۔ یہ آپ نے صبح پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس عمل کے 3 حصے کرنے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے اس کے بعد یا وہابو، اے ہر طرح کی نعمت عطا کرنے والی ذات، بے اولاد لوگ اولاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں، بے روزگار روزگار کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ذاتی گھر سے محروم لوگ ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو کریں۔ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آخر میں 3 دفعہ یا وہابو۔ اب آپ نے کچھ دیر رکنا ہے، 5 سیکنڈ۔ اب آپ کو 5 سیکنڈ رکنا ہے اور دل ہی دل میں کسی بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں۔ اب پھر دوبارہ آپ نے یہ 5 سیکنڈ رکنے کے بعد اب اس عمل کو فوراً کر لیں یا کوئی اور وقت رکھ لیں، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو مثال کے طور پہ صبح 10 بجے کیے ہے، نماز فجر کے بعد کیے ہے، یا دن 11 بجے کیے ہے۔ اس عمل کو کر کے پھر آپ نے اگر فوری طور پہ شروع کرنا ہے تو 5 سیکنڈ رک کر اس عمل کو پھر دوبارہ شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی اس میں جو ہے مقدار پہلے سے کم ہوگی۔ ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو مقدار ہے، جو تعداد ہے، وہ پہلے کی نسبت مختلف ہوگی۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار پڑھنا ہے؟ 141 مرتبہ۔ 141 مرتبہ سے مراد ہے 141 ٹائمز۔ 141 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلا جو آپ نے عمل کیا 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہابو، اور پھر 3 دفعہ، پھر اس کے بعد آپ نے 5 سیکنڈ کا وقفہ کر کے آپ نے 141 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا رزاق کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو 7 دفعہ، یا رزاق کو 1 بار، یا رزاق کو 2 بار، یا رزاق کو 3 بار۔ اب یا رزاق کو میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے مقدار کے لحاظ سے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس عمل کا جو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ اب تیسرا جو حصہ ہے اس کے لیے اگر آپ نے فوری طور پہ اس عمل کو، یعنی کہ ان تینوں جو حصے ہیں، یہ جو عمل کا جو تینوں حصے ہیں، ان کو اگر فوری طور پہ آپ نے کرنا ہے تو 5 سیکنڈ کا وقفہ کرنا ہے۔ اب 5 سیکنڈ کا آپ نے پھر وقفہ کرنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے خاموشی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اب کی بار جو بسم اللہ ہے اس کی تعداد آپ نے کم کرنی ہے پہلے 2 باریوں کی نسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو مقدار ہوگی وہ 70 ٹائم ہوگی، 70 مرتبہ، نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یکسوئی کے ساتھ چلتے پھرتے آپ نے 70
بار پڑھنا ہے، اور اس دفعہ آپ نے اللہ کا ایک نام جو اللہ کا صفاتی نام ہے یا فتاح یہ پڑھ لینا ہے۔ یا فتاح ایک بار، یا فتاح دو بار، یا فتاح تین بار۔ اب یا فتاح کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ پہلا یا وہابو کو 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 بار پڑھنے کے بعد پھر 5 سیکنڈ وقفے کے بعد آپ نے 141 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ یا رزاقو کو پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے 70 دفعہ یعنی 5 سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ آپ نے 70 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 10 دفعہ یا فتاح کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 سیکنڈ رکنا ہے۔ کس طرح؟ اس عمل کو دیکھیں۔ اب پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یہ پورا عمل جو ہے آپ کا ایک دن کا چلتے پھرتے کا عمل ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آپ نے میں نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا، آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 2 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جو بھی پڑھا جس مقصد کے لیے ایک لفظ کو یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، یا اللہ اس ایک لفظ کی برکت سے میری تمام ناممکن حاجات کو ممکن کر دے، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔